سن میرے دل ایپیسوڈ 38 صدف اور بلال عبداللہ کی ہونے والی ہے شادی۔ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ عمار پھر صدف کے پیچھے آ جاتا ہے، لیکن صدف تو ویسے ہی پاگل ہے بلال عبداللہ کے پیار میں۔ صدف کو تو اب پیار ہوا ہے بلال عبداللہ سے، لیکن بلال عبداللہ تو شروع سے ہی دیوانہ تھا صدف کا۔ سن میرے دل ڈرامے کی سٹوری ویسے تو ختم ہو چکی ہے، اب ڈرامے میں کچھ نہیں بچا، جان بوجھ کے ڈرامے کو کھینچا جا رہا ہے۔ عمار کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اینڈ ایسا ہی ہوگا کہ اینڈ پہ عمار مر جائے گا، بلال عبداللہ اور صدف کی شادی ہو جائے گی۔ اب ذرا نظر ڈال لیتے ہیں پچھلی ایپیسوڈ پر کہ اس میں کیا کیا ہوا۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ نہیں بنتی تھی، فضول میں وہ سین ہوئے۔ بلال عبداللہ صدف کے گھر آتا ہے، صدف کو کال کرتا ہے، صدف باغی باغی نیچے آتی ہے، صدف کا بھائی ڈور اوپن کرتا ہے اور بلال عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر لے جاتا ہے۔ بلال عبداللہ اور صدف کا بھائی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، صدف پاگلوں کی طرح خوشی سے چائے بنانے لگ جاتی ہے۔ اس کی ماں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ بیٹا ٹھہر جاؤ۔ اتنی ہی بات سنتے ہی صدف دوپٹہ لیتی ہے اور کمرے میں واپس چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف عمار گیا ہوتا ہے اپنے دوست کی گھر اور اسے کہتا ہے کہ تم نے قاضی کا انتظام کرنا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیوں، تم نے شادی کرنی ہے؟ تو عمار کہتا ہے ہاں میری شادی ہو رہی ہے۔ وہیں عمار کا دوست کہتا ہے کیوں، صدف مر گئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے صدف کو طلاق دے دی ہے۔ اتنی بات سنتے ہی عمار کے دوست کو آ جاتا ہے غصہ، وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کپ رکھو، پھر اتنے غصے سے کہتا ہے کپ نیچے رکھو۔ جیسے ہی عمار کپ نیچے رکھتا ہے اور کہتا ہے چلو نکلو میرے گھر سے باہر، دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ عمار کے ساتھ تو ویسے کافی برا ہو رہا ہے، ہر جگہ ذلیل ہی ہوئے جا رہا ہے اور اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور دوسری طرف تو یہ سین سمجھ نہیں آیا کہ وہ صدف سے تو ملا ہی نہیں، بلال عبداللہ صدف کے گھر گیا تھا لیکن صدف سے تو ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کیوں یہ سارا سین کیا گیا۔ اگلے دن جب بلال عبداللہ آفس جاتا ہے تو پھر اسے صدف کی کال آ جاتی ہے، وہاں صدف کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں تم سے مل نہیں سکی۔ وہاں بلال عبداللہ کہتا ہے نہیں، معافی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بلال عبداللہ جاتا ہے عمار کے روم میں، عمار کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے، ایک بات جو بلال عبداللہ نے ادھر بھی بولی اور صدف کی ماں کو بھی بولی، جو بات ہضم نہیں ہوئی، یہ بات بنتی نہیں تھی۔ صدف کی ماں جب بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ صدف کو ڈیورس ہو گئی ہے، بلال عبداللہ کہتا ہے کہ نہیں میں خود بات کروں گا، ڈیورس سے آگے کون سا کوئی بات بچتی ہے جو بلال عبداللہ نے کرنی ہے۔ عبداللہ تو ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ویسے ہی نارمل ہو جائے گا، جیسے طلاق تو ایک مذاق ہو۔ ہاں عمار کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن عمار کہتا ہے کہ یہ ہم دونوں کا پرسنل معاملہ ہے۔ وہیں بلال عبداللہ اسے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، میں چاہتا تو اسے تم سے چھین لیتا۔ بلال عبداللہ سب سے اچھا فقرہ جو اسے کہتا ہے کہ جس آدمی کے آگے اس نے مجھے ہرایا تھا آج وہ خود اس کے آگے ہار گئی۔ وہیں وہ دانیہ کو کال کرتا ہے، دانیہ اسے کہتی ہے سوری، لیکن عمار کہتا ہے سوری کی کیا بات ہے، تو ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ دانیہ کہتی ہے میں تمہیں پہلے ہی سوری کہہ رہی ہوں، یہ بات سن کر تمہیں بہت دکھ ہونے والا ہے، اور اسے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر رہی، میں امریکہ واپس جا رہی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی عمار کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اور باگے باگے دانیہ کے گھر چلا جاتا ہے، وہاں جا کر دیکھتا ہے تو دانیہ نہیں ہوتی۔ جب باہر نکلتا ہے تو وہی دوست اسے ملتا ہے اور اسے لے جاتا ہے اپنے ساتھ۔ وہیں صدف اور بلال عبداللہ کے آفس میں صدف کام کرنے کے لیے آتی ہے۔ بلال عبداللہ صدف کو کہتا ہے کہ میں تمہیں دبئی بھیج دوں، وہ کہتی ہے ہاں مجھے تم بھیج دو، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوئے۔ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ تم وہاں اکیلی رہ لو گی، تو صدف جواب دیتی ہوئی کہتی ہے ہاں اگر تم مجھے کسی کام کے لیے بھیجو گے۔ تو وہیں بلال عبداللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ صدف کہتی ہے تم نے میرے ایکس ہسبینڈ سے میرے بارے میں بات کیوں کی؟ اتنے میں ہی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اب کچھ بچا نہیں ہے، لاسٹ والی ایپیسوڈ سے ہی چل رہی ہیں۔ ایک تو اس ڈرامے میں جو بکنا بکانا لگایا ہوا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ نیکسٹ پرومو میں ہم دیکھیں گے کہ صدف کہتی ہے میں بہت ہلکے میں بک گئی۔ بکنا کیا بھائی، تمہاری شادی ہوئی تھی، اس میں بکنا بکانا کیا؟